چونکہ اس رات میں اللہ کی رحمت سے لا تعداد انسان دوزخ سے نجات اور چھٹکارا حاصل کرتے ہیں، اس لیے اس رات کو شب برات کہا جاتا ہے۔ اللہ رب العزت نے اپنے محبوب کی امت کو کچھ ایسی راتیں عطا کی ہیں جو اللہ کی رحمتوں، برکتوں اور عنایتوں کی نوید سعید لے کر آتی ہیں۔ شیخ سعدی رحمۃ اللہ علیہ نے کیا خوب کہا تھا کہ رحمت و حق بہانہ میں جوید، یعنی اللہ رب العزت کی رحمت اپنے بندوں کی بخشش کے بہانے تلاش کرتی ہے۔ یہ عظیم اور بابرکت راتیں اللہ کی رحمتوں کے حصول کے بہانے ہی تو ہیں۔ ان بابرکت راتوں میں سے ایک رات شب برات ہے۔ شب برات کا مطلب ہے نجات اور چھٹکارے کی رات۔ چونکہ اس رات میں اللہ کی رحمت سے لا تعداد انسان دوزخ سے نجات اور چھٹکارا حاصل کرتے ہیں، اس لیے اس رات کو شب برات کہا جاتا ہے۔ شب قدر کے بعد یہ رات تمام راتوں سے زیادہ بابرکت رات ہے۔ امام غزالی مکاشفۃ القلوب میں فرماتے ہیں کہ جس طرح مسلمانوں کے لیے دو عیدیں ہیں، اسی طرح فرشتوں کے لیے بھی دو عید کی راتیں ہیں، جن میں سے ایک شب برات ہے اور دوسری شب قدر۔ بہت سی احادیث مبارکہ سے اس بابرکت رات کی عظمت و فضیلت واضح ہوتی ہے۔ تقریباً 10 صحابہ کرام سے شب برات کے حوالے سے احادیث مروی ہیں۔ حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جب شعبان کی 15ویں رات آئے تو اس رات میں قیام کیا کرو اور دن کو روزہ رکھا کرو۔ بے شک اللہ تعالیٰ اس رات میں غروب آفتاب سے لے کر طلوع فجر تک آسمان دنیا پر اپنی شان کے لائق نزول فرماتا ہے، اور فرماتا ہے کہ ہے کوئی بخشش طلب کرنے والا کہ اسے بخش دوں، ہے کوئی رزق کا طلبگار کہ اسے رزق دوں، ہے کوئی مصیبت زدہ کہ اسے آرام دوں، ہے کوئی ایسا، ہے کوئی ایسا۔ اللہ تعالیٰ یہ اعلان طلوع فجر تک فرماتا رہتا ہے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا نے اس رات کے حوالے سے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے معمول کا ذکر بھی کیا ہے۔ آپ رضی اللہ عنہا کہتی ہیں کہ میں نے ایک رات نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو نہ پایا، تو میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تلاش میں باہر نکلی تو دیکھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم بقیع قبرستان میں ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کیا تم ڈر رہی تھیں کہ اللہ تعالیٰ اور اس کا رسول صلی اللہ علیہ وسلم تم پر ظلم فرمائیں گے؟ میں نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میرا گمان تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی کسی زوجہ کے ہاں گئے ہوں۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بے شک اللہ تعالیٰ شعبان کی 15ویں رات کو آسمان دنیا پر اپنی شان کے لائق نزول فرماتا ہے، اور قبیلہ بنی کلب کی بکریوں کے بالوں سے زیادہ تعداد میں لوگوں کی مغفرت فرماتا ہے۔ قبائل عرب میں قبیلہ بنی کلب سب سے زیادہ بکریاں پالنے کے حوالے سے مشہور تھا۔ اس مقام پر قبیلہ بنی کلب کی بکریوں کا ذکریہ واضح کرنے کے لیے کیا گیا کہ جس طرح قبیلہ بنی کلب کی بکریوں کے بال گننا ناممکن ہے، اسی طرح اللہ تعالیٰ اتنے افراد کو جہنم سے آزاد فرماتا ہے جنہیں احاطہ شمار میں لانا ناممکن ہے۔ اسی طرح نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مقام پر اس امر کا ذکر فرمایا کہ اس رات میں اللہ تعالیٰ کتنے لوگوں کو جہنم سے آزاد فرماتا ہے، اور کون سے ایسے لوگ ہیں جو اس عظیم رات میں بھی اس کی رحمت سے محروم رہتے ہیں۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا سے مروی ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میرے پاس جبرائیل علیہ السلام آئے اور کہا کہ شعبان کی 15ویں رات کو اللہ تعالیٰ اتنے لوگوں کو جہنم سے آزاد فرما دیتا ہے جتنے قبیلہ بنی کلب کی بکریوں کے بال ہیں، مگر مشرک، دشمنی رکھنے والے، قطع تعلقی کرنے والے، کپڑا بطور تکبر لٹکانے والے، والدین کے نافرمان اور عادی شرابی کی طرف نظر رحمت نہیں فرماتا۔ مندرجہ بالا حدیث میں مذکور محروم افراد کے علاوہ دیگر احادیث میں ایسے مزید افراد کا ذکر ملتا ہے جو اس بابرکت رات میں بھی اللہ کی رحمت